بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جی 82 فٹ روڈ پہ، جسے عام زبان میں 82 فٹا روڈ کہتے ہیں، اور یہ ہے بالکل 25 نمبر سٹاپ جو ہے شادرہ موڑ اور بیگم کوٹ کے درمیان میں۔ لوکیشن آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ جگہ جی جسے کہتے ہیں شادرہ۔ میں اس وقت شادرہ میں جا رہا ہوں شمال کی طرف۔ تو یہ جو روڈ ہے یہ شروع ہوتا ہے راوی سے، لاہور سے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب لاہور کو جو راوی ہے وہ کشتیوں پہ پار کیا جاتا تھا، اور اس وقت پل نہیں تھے۔ یہ بات ہے شیر شاہ سوری کے دور کی۔ اور یہ جو سڑک ہے یہ لاہور سے سیدھی قلعہ روہتاس کو جاتی تھی۔ یہ سب سے پہلا جی ٹی روڈ ہے۔ آپ اور میں ہمیشہ سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جی ٹی روڈ وہ ہے جہاں سے ہم گجرانوالہ راولپنڈی کی طرف جاتے ہیں، وہ بعد میں بنا ہے۔ یہ اس سے پہلے ہے، بہت پہلے ہے، اور یہ ہے جی ٹی روڈ، جو اصل جی ٹی روڈ ہے۔ یہ جا کے ختم ہوتا ہے قلعہ روہتاس کے اندر، اس سے آگے نہیں جاتا، یہ قلعہ روہتاس تک تھا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا روڈ نکالا گیا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ پھر باتیں چھوڑ دیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ یہاں پر گائے بھینسوں کا ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہاں پر آپ کو چارے کی دکانیں نظر آئیں گی، یہاں پر آپ کو توڑی کی دکانیں نظر آئیں گی۔ سارے کا سارا جو روڈ ہے نا، وہ اتنا بڑا روڈ جو کہ بہت بڑی آبادی کو آپس میں ملا سکتا ہے، جو کہ جی ٹی روڈ کی جو ٹریفک ہے اس کو کم کر سکتا ہے، وہ سارے کا سارا ان گائے بھینسوں کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ اس کے آپ حالات نیچے دیکھ لیں۔ اور ابھی گورنمنٹ نے یہاں پر سیوریج ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر بجری وغیرہ بھی ڈال دی گئی ہے، سڑک بن جائے گی، سیوریج بھی بن جائے گا۔ سیوریج تو بن چکا، گلیاں بن چکی، لیکن کیا یہ بچے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اس کے گیٹ کے اندر 100 بینسیں ہیں۔ یہ جو آپ کو ریڈ سا گیٹ رائٹ میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کو 100 بینسیں ہیں۔ آپ کو دونوں طرف میں بینسیں، گاؤں کا جو پورا سسٹم ہے وہ نظر آئے گا، اور چارہ بیچتے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بینسیں ہیں ساری۔ یہ لوگ بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے ہمیں کہ یہ فلم بنا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے بچے گا۔ یہ کہاں پہ پھینکتے ہیں کوڑا؟ جا کے یا تو قریبی جو نہر ہے اس میں پھینکتے ہیں، وہ بڑی نہر جو برکٹون سے جاتی ہے بیگم کوٹ کی طرف، اس میں پھینکتے ہیں، یا یہیں پہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور جو اندر یہ صفائی کریں گے تو کیا جو گوبر اس کا اکٹھا کریں گے وہ باہر پھینکیں گے؟ وہ سیدھا گٹر میں پھینکیں گے۔ گٹر جو ہے، جو اتنی پیسہ لگا کے بنے ہیں، اتنی محنت سے بنے ہیں، وہ تھوڑے دن میں بند ہو جائیں گے۔ میں نے یہاں پر پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، میں نے یہاں پر چیلنج دیا تھا گورنمنٹ کو کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا بندوبست کیے بغیر، یہاں سے جو چارے کی دکانیں ہیں، جو دوسری دکانیں ہیں بڑی بڑی، ان کو ختم کیے بغیر آپ یہاں پر صفائی نہیں رکھ سکتے، آپ اس تاریخی سڑک کو نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہ نہر آ گئی ہے نا، نہر کے پلی طرف جب آپ پہنچتے ہیں تو یہ سڑک آگے کو جاتی ہے۔ میں نے یہ والا حصہ آپ کو دکھایا، پھر دوسرا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ سڑک اتنی ہی 22 فٹ جو ہے یہ آگے کو جا رہی ہے، اور یہ مسن کالر اسٹیشن کی طرف جاتی ہے۔ وہاں سے یہ سیدھی آگے کو نہیں، یہاں پر تھوڑا ہی آگے جا کے نا چند کلومیٹر پہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ختم کیوں جاتی ہے؟ وہی ہمارا پرانا مزاج قبضے کرنے کا، کہ جس پہ کوئی ٹریفک نہیں گزرتی وہاں پہ آسا پہلے 2 پودے لگاؤ، پھر 2 اینٹیں وہاں پر رکھو، پھر ایک دن چھوٹی چھوٹی دیواریں کر دو، پھر ان دیواروں کو بڑا کر لو، لے آپ کا ہو گیا قبضہ۔ وہی پرانا مزاج۔ یہ دیکھیں، یہ چارہ لے کے نکلا ہے، لیفٹ میں آپ نے ریڑا دیکھا ہے، یہ چارہ لے کے نکلا ہے۔ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے یہ ساری جگہ چارہ ڈالنے والی ہے۔ یہ لیفٹ ہے نا، دوسری سائڈ آپ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں وہ بھی چارہ بک رہا ہے۔ یہ سارا آپ دیکھیں لیفٹ پہ چارہ بک رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ والی سائڈ دیکھ لیں، آپ یہ سارا وہ چارہ پڑا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری وہ بینسیں کھڑی ہیں، یہ ساری جگہ چارہ ڈالنے کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یہ جگہ تو کسی کی ہے، مگر سارے کا سارا یہاں پر تو یہ سڑک اوپن ہے، آگے جا کے یہ سڑک ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی 82 فٹ چوڑی سڑک کہاں چلی گئی؟ وہ میں کسی دن آپ کو آخر تک جا کے نا پھر دکھاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے پھر قبضے کیسے ہوئے ہوئے ہیں،
کیا کیا حالات ہیں قبضوں کے، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ شاہدرہ کیا ہے؟ یہ شاہدرہ وہ ہے جہاں پر شاہوں نے رہنا پسند کیا۔ شاہدرہ کا مطلب ہے، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، ٹھیک ہے جی، جیسے شاہ فیصل، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور درہ کہتے ہیں گزرگاہ کو۔ شاہ درہ، شاہوں کے گزرگاہ، شاہوں کے گزرنے کی جگہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مقبرہ جہانگیر ہے، جہاں پہ شہنشاہ جہانگیر نے موت کے بعد رہنا پسند کیا، جہاں پر نور جہاں رہنا پسند کیا، جہاں پر آصف جاں رہنا پسند کیا، جہاں ان لوگوں نے اپنی بارہ بنائی، یہ وہ شاہدرہ ہے۔ یہ وہ شاہدرہ ہے جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا پورا علاقہ۔ اس کا پورا نام شاہدرہ باغ ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ پہ باغ ہوا کرتے تھے، میں نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرے گھر کے پاس 3 باغ تھے، اب وہاں پر 3 پودے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کو برباد کس نے کیا؟ اس کو برباد کیا ہم نے، ہم جیسے لوگوں نے۔ اور برباد کرنے کس نے دیا؟ وہ کرنے دیا گورنمنٹ نے۔ کیونکہ جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں نا، وہ کوئی چور پکڑا گیا نا، پھانسی لگنے لگا، تو اس نے ماں کو کہا کہ ماں جس دن میں نے پہلی چوری کی تھی نا، کاش تو نے اس دن میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہوتا تو میں دوسری نہ کرتا، میں تیسری نہ کرتا، میں کرتا کرتا آج پھانسی پہ نہ پہنچ جاتا۔ تو جس دن پہلے دن کسی نے اینٹ رکھی تھی نا، اسی دن گورنمنٹ پہنچتی اور 2 لگاتی ہے نا کان کے نیچے، تو بات ختم ہو جاتی۔ سعودی عرب میں اتنے عرصہ رہا ہوں، وہ 1 انچ نہیں باہر نکلنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا کہا تو اتنا کیوں کیا، یہ 1 انچ کیوں باہر نکالا، واپس کاٹو، کھڑو، ختم کرو، جرمانہ لینا۔ تو لوگ ڈر کے مارے کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ 2 دن نہ کچھ پوچھو، تیسرے دن باہر۔ اور سب سے بڑا جو ہم کیا کرتے ہیں کہ واش روم بھی باہر بناتے ہیں ہم، کوئی نہ کوئی بہانے سے نا، کوئی پودا لگا کے، پہلے پودے لگاتے ہیں باہر ایک آدھ، پھر اس کی آڑ میں جگہ بنا لیتے ہیں اپنی، کاؤنٹر لگا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ تو یہ مزاج جو ہے نا، یہ کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس کا ستیہ ناش ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس جگہ پر سڑک بنانے سے پہلے یہاں کی جو گندگی ہے اس کا مستقل حل کیا جائے، اس کا مستقل حل ڈھونڈا جائے، اس حل کو پہلے کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو بنایا جائے۔ یہ دیکھیں، اس کا جو آدھا حصہ ہے نا، یہ اس طرح صاف ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جانور نہیں ہے۔ آدھا حصہ صاف ہے، آدھے حصے کے آپ نے حالات دیکھے کہ وہ کیا برے حالات ہیں۔ تو وہ جب وہاں سے گاڑیاں گزر کے آئیں گی تو کیا گاڑیوں کے پلے رہے گا؟ سیوریج تو وہیں پہ بھر جائے گا سارا، سیوریج پھر سارے علاقے کا بند ہو جائے گا، پھر سیوریج کا پانی باہر آ جائے گا، تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو جو پانی ہوتا ہے وہ تو دشمن ہوتا ہے سڑک کا، سڑک ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی، ٹھیکیدار اپنے پیسے لے کے چلے گئے۔ گورنمنٹ نے کہہ دیا جی ہم نے تو فلاں سڑک بنائی تھی، اور پبلک کہے گی کہ جناب بنائی تو تھی لیکن یہ تو سائڈ ٹوٹی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اچھے سے پلاننگ کی جائے، اور جو مستقل اس کا حل ہے وہ دیکھا جائے۔ اگر میرے جیسے عام بندے کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کی خرابی کیا ہے، مسئلہ کس جگہ پر ہے، تو اس کو پہلے کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک ہمارے مام صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے پہلے مسجد سے کتا گر جائے نا مسجد میں، او سوری مسجد میں کہہ دیا، کتا گر جائے نا کنویں میں، تو کنویں کا سارا پانی نکال دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کتا نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نکال دیا سارا پانی، تو یہ لے مولانا صاحب اب پانی نیا آ گیا یا پیے۔ مولوی صاحب دیکھا کہ بیچ میں تو بال ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، پانی تو صاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کتے کا بال ہے۔ کتا کہاں سے آ گیا؟ بولتا کتا تو بیچ میں ہی ہے۔ بولتا خدا کے بندو پہلے کتے کو نکالو، پھر اس کے بعد پانی نکالو، پھر کنواں صاف ہوگا۔ تو میرے دوستو پہلے کتا نکالنا پڑے گا۔ یہ کتا جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے ناراضگی رکھتے ہیں، کسی سے بیع رکھتے ہیں نا، اوپر اوپر سے صلح کرتے ہیں، اندر سے نہیں کرتے، وہ بھی کتا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں حالات، آپ چاروں طرف کے دیکھ لیں، یہ دیکھیں پائپ پڑے ہوئے، یہ وہاں پہ جو کانٹا نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ سارا چارہ یہاں پر بکتا ہے، یہ ٹوٹل یہاں پر چارہ بکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کتنی جگہ میں نے دکھا دی ہے جہاں پہ چارہ بکتا ہے۔ ابھی کچھ جگہ تو گزرتے ہوئے مس بھی ہو جاتی ہے کہ آپ لیفٹ میں کچھ دکھا رہے ہیں تو چیز رائٹ پہ گزر گئی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ہر چیز سے، اپنے دل سے کتا نکالنا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ معاملات کو اچھا کر سکیں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا، پیسے ضائع ہوتے رہیں گے۔ پہلے ہی ہمارے 70-80 سال گزر گئے پاکستان کو، ابھی تک ہماری یہ بیسک چیزیں نہیں ٹھیک ہوئی، ابھی تک صحت، صفائی، تعلیم کے مسئلے نہیں حل ہوئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں،
بے شمار وسائل ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کو اچھے سے استعمال کیا جائے، ضرورت یہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ضرورت یہ ہے کہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ گوبر باہر ہی پھینکا ہوا ہے، جس پہ یہ مرغیاں جو ہیں کیڑے شیڑے کھا رہی ہیں، گوبر باہر ہی پھینکا ہوا ہے، بالکل گھر کے سامنے پھینکا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، کہیں دور بھی پھینکنے نہیں جاتے، اگر دور جاتے ہیں تو قریبی جو نہر گزرتی ہے، جا کے اس نہر کا حال دیکھیں۔ میں نے اس نہر میں، میں نے کبھی نہایا نہیں نہروں میں نے اس نہر میں بچوں کو نہاتے دیکھا، تربوز پھینک پھینک کے مزے کرتے دیکھا، اس میں سے میں نے مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ تو یہ جو نہر ہے یہ BRB سے آتی ہے، تو مچھلیاں اس میں ہوتی تھی، نہاتے لوگ اس میں تھے، مزے کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے مزے خراب کر دیے، اس میں ہم کوڑا ڈالتے ہیں، اس میں ہم نالیوں کا پانی ڈالتے ہیں، اس میں ہم یہ گوبر ڈال دیتے ہیں سارا۔ کیا ہے؟ تو خدا کے لیے تھوڑا ہوش کریں، اپنے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے ڈنڈوں سے سمجھانا، ایسے قانون کو پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ امید ہے جی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرا یہ رونا پیٹنا، یہ میری یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔